قیامت والے دن اللہ تعالیٰ باقی امتوں سے پوچھے گا میری بات کیوں نہیں مانی تم نے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس کے ساتھ تو وہ امتیں کہیں گی یا اللہ تیرا پیغام لے کے کوئی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بلا لے گا. وہ 1,24,000 ہیں، وہ 2,24,000 کم و بیش ہیں، یا 8,000 ہیں، وہ جتنے بھی ہیں سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ بلا لے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اپنا کلیم بنایا، نبوت دی، کتاب دے کے رسول بنایا، تم نے میرا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ نبی عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تو تیرے پیغام کا لفظ لفظ ان تک پہنچا دیا. وہ کہیں گے نہیں. اب چونکہ مدعی جو ہیں وہ نبی ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ثابت کرو کہ تم نے پیغام پہنچایا، کوئی گواہ ہے؟ انبیاء کرام اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی امت کو ہمیں گواہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اب نبیوں کی گواہی کے لیے جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں حاضر ہوں گے تو مخالفین کی طرف سے، سابقہ امتوں کی طرف سے اپلیکیشن آ جائے گی، یا اللہ یہ کیسے گواہ ہے؟ یہ تو موجود ہی نہیں تھے، یہ موجود نہیں تھے، یہ حاضر نہیں تھے. نہیں سمجھا نہیں سکا. یہ حاضر و ناظر یہ موجود نہیں تھے نا جب ہم تھے، یہ تو بعد میں آئی ہے قوم ساری. یہ کس طرح گواہ بن سکتے ہیں؟ ہم پہ اعتراض آ گیا کہ یہ موجود ہی نہیں تھے. قریب تھا کہ ہماری گواہی مسترد ہو جاتی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سرکار اپنا دامن کرم پھیلاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آئیں گے اور ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا، یہ بھی سچا. ہم پہ اعتراض ہوگا یہ موجود نہیں تھے. جب نبی پاک آئیں گے ہم پہ گواہی دینے کے لیے کہ یہ سچے ہیں، اس وقت تو کوئی نہیں بولا کہ یہ بھی موجود نہیں تھے. ہم پہ اعتراض آیا کہ یہ موجود نہیں تھے. جب سیدہ زہرا کے بابا کورٹ میں اللہ کی عدالت میں آئے، مولویوں ثابت کرو کہ کوئی اعتراض آیا ہو کسی یہودی کی طرف سے، کسی عیسائی کی طرف سے، کسی پارسی کی طرف سے، کسی سابعی کی طرف سے، کسی مجوسی کی طرف سے. میدان حشر میں سب کی زبانیں بند ہو گئیں. اب کوئی نہیں کہتا کہ یہ بھی موجود نہیں تھا، یہ بھی موجود نہیں تھا. تو جواب دو. موجود نہ ہوتے تو اعتراض آتا، اعتراض نہ آیا تو مجھے بتاؤ جو آنے سے پہلے حاضر ہو سکتا ہے وہ آنے کے بعد حاضر نہیں ہو سکتا.